ہمیں طلب کیا گیا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو ہم پیش ہوئے ہیں اور 24 کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران نیازی صاحب اعتماد کا ووٹ شکست کھا چکے ہیں اور اب وہ وہی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں استعمال کیے تھے۔ وہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے قانونی آئینی جھگڑے کھڑے کرتے ہیں جس سے کہ التوا ہو سکے، ڈیلے ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کو وہ کسی بھی قانونی موشگافی یا آئینی تنازع کی نظر نہیں کر سکتے۔ یہ ایوان کا استحقاق ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبران ثابت کریں گے کہ یہ نااہل ناکام حکومت ان کا اعتماد کھو چکی ہے۔ عمران نیازی صاحب نے کل جو بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، آج بھارت میں مودی سرکار کے حامی اس کو ایک بہت بڑا جشن منا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ملک دشمنی ہے جو عمران نیازی نے کی ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب پچھلے 4 سالوں میں کیا اگر آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے مطمئن نہیں تو مسلم لیگ نون خارجہ پالیسی چلا رہی تھی؟ آپ چلا رہے تھے، آپ کی حکومت تھی۔ اور اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے اور بھارت کی کامیاب ہے تو اسی لیے ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو خارجہ میدان میں بھی تباہ کیا ہے، اس کی معیشت کو بھی تباہ کیا ہے اور پاکستان کو آج دنیا کے اندر تنہا کر دیا ہے۔ اب آپ امر بالمعروف کے نعروں سے خود کو نہیں چھپا سکتے۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ عوام پہ مہنگائی توڑو، عوام کو غربت میں دھکیلو، ملک کے اندر کرپشن کرو، ملک کی تباہی کرو اور اس کے بعد جب پٹ جاؤ تو دین کا کارڈ اسلام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو۔ ہم آپ کی ناکامی اور نالائکی کو ان تقریروں سے چھپنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ آپ کا محاسبہ ہوگا۔